یہ آپ کے قریب میں پڑوس میں افغانستان ہے، بڑا مشہور ملک ہے، آپ سبھی جانتے ہیں اس سے۔ یہاں کے ایک بادشاہ تھے سلطان دوست محمد۔ تو میں تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو ان کا بھی ذکر آیا، تو میں نے اس کے اندر پڑھا کہ سلطان دوست محمد جب بادشاہ تھے افغانستان کے، تو ان کے دور میں افغانستان پہ کسی دوسرے بادشاہ نے حملہ کیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو فوج دے کے بھیجا بارڈر پہ، سرحد پہ، کہ اس کو وہاں روکے اور اسے واپس بھیجے۔ اب اس کا بیٹا سلطان دوست محمد کا بیٹا جو ہے وہاں جنگ لڑ رہا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی بادشاہ تک کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ جنگ ہار گیا ہے اور وہ افغانستان کی طرف جان بچاتے ہوئے بھاگ رہا ہے، اور دشمن کی فوج جو ہے وہ سرحد کو کراس کر کے افغانستان میں داخل ہو چکی ہے۔ تو بادشاہ بہت زیادہ غمگینگی کی حالت میں گھر گیا اور اپنی بیوی سے بولا بہت بری خبر ہے۔ بیوی نے کہا کون سی خبر لائے ہو بری؟ کہ ایسے سے فلاں بادشاہ نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا، میں نے اپنے بیٹے کو فوج دے کے بھیجا، تو میرا بیٹا جنگ ہار گیا ہے اور جان بچاتے ہوئے وہ افغانستان کی طرف بھاگ رہا ہے، وہ فوج اس کے پیچھے، میرے اداروں نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ تو ملکہ نے کہا میں نہیں مانتی۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بات میں نہیں مانتی۔ کہا مجھے جاسوسوں نے اور میرے ادارے کے معتبر لوگوں نے یہ خبر دی اور یہ بات کنفرم ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے وہاں سے اور ان کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو چکی ہیں۔ ملکہ نے کہا نہیں میں نہیں مانتی، مجھے یقین نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں یقین کرنا پڑے گا۔ کہا میں یقین نہیں کر سکتی۔ تو بادشاہ نے کوشش کی، ہمت ہار گیا، ملکہ نہیں مانی اس بات کو۔ اگلا دن جب آیا تو بادشاہ کو خبر ملی کہ کل والی جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی، آپ کا بیٹا تو اس بادشاہ کے علاقے میں لڑ رہا ہے اور اس کے علاقے کو فتح کر رہا ہے، اور اس کی فوج بھاگ رہی ہے اور آپ کا بیٹا پیچھے علاقوں کو فتح کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو بادشاہ دوڑا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا سلطان دوست محمد۔ کہا تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں کوئی کشف ہوتا ہے یا تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے؟ کل جو خبر تھی وہ تو جھوٹی نکلی، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے؟ تو اس نے کہا میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن مجھے اپنی زندگی کی کچھ ایسی نیکیاں بھی تھیں، مجھے ان پہ یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ کون سی نیکیاں تھیں؟ اب ذرا دھیان سے سنیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کامیابی اللہ نے کس چیز میں رکھی ہے۔ تمہیں کیسے یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، جس دن سے میں حاملہ ہوئی، اس دن سے لے کے اس بچے کے جو ہے وہ پیدا ہونے تک میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور جب یہ بچہ پیدا ہو گیا میں نے اس کو 2 سال دودھ پلایا اور 2 سالوں میں کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا، اور جب میں اس کو دودھ پلا لیتی تو پھر میں شکرانے کے نوافل پڑھتی۔ جب میں شکرانے کے نوافل پڑھتی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی یا اللہ بادشاہوں کے ہاں بہادری کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو میرے بیٹے کو غیرت مند بنانا۔ اے بادشاہ اگر تو مجھے یہ کہتا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا میں مان لیتی، کیونکہ شہادت عیب نہیں۔ یہ جو تم نے کہا نا کہ وہ بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے، مجھے اس لیے یقین تھا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو وضو کے ساتھ دودھ پلایا۔ جتنی دیر یہ بچہ میرے حمل میں رہا ہے میں نے تو نماز ہی ضائع نہیں کی، کوئی نماز نہیں چھوڑی، تو پھر میرا بیٹا بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کاش آج ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں ہوتی اور پھر ایسے بچے جنم پیدا ہوتے اور ہمارا معاشرہ سنور جاتا۔ میری ملت کی بیٹیوں کے پاس تو جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈراموں سے ان کو فرصت مل جائے یا ان کو فلموں سے فرصت ملے، وہ اپنے بچے کی تربیت پہ غور کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہیں اور ہماری آنے والی نسل ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو میری ملت کا سرمایہ ہے نا، ہماری قوم کا جو سرمایہ وہ نوجوان ہے، لیکن نوجوانوں کی مجھے وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی۔ تو ہمیں اس طرف پلٹنا ہوگا، واپسی کی طرف، کہ ہماری کامیابی ان چیزوں میں نہیں، ہماری کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ وابستگی میں اللہ نے رکھی ہے۔ ہمیں اس طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ کوشش کریں کہ
ہمارے ہاں کافی اعتراضات بھی ہوتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ آپ اسلام کو اچھے بچے دیں. ہم بعد میں یہ جو ہے وہ کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو علماء کرام اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ اسلام کو ہر فارم پہ پہنچا سکیں. تو یہ بھی تو ہم سے گلہ ہے نا کہ ہم نے اسلام کو بچے کون سے دیے؟ جو ہمارے سب سے کن ذہن بچے تھے، نالائق بچے تھے، ہم نے ان بچوں کو مدرسے میں ڈال دیا. کبھی بھی ہم اپنا ذہین بچہ مدرسے میں نہیں ڈالتے. ہم اس کو انجینئر بنائیں گے، یہ اس سے زیادہ ذہین ہے، ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. یہ چلو تھوڑا سا کم ذہن رکھتا ہے، اس کو کوئی دکان شکان ڈال دیں گے. یہ اس کے تو لامے ہی بڑے آتے ہیں، اس کے تو گلے شکوے ہی بڑے ہیں، اس کی تو لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، چلیں اس کو مدرسے میں ڈال دیں. ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ دیکھیں یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی. انسان کے ساتھ ان چیزوں نے بالکل نہیں جانا. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے مقصد وقت کے ساتھ بدلتے ہیں لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی. 5 سال کا بچہ ہے نا، آپ اس کو کھلونا لے کے دے دیں وہ اس سے خوش ہو جائے گا، اس کا مقصد پورا ہو گیا. لیکن آپ 20 یا 25 سال کے نوجوان کو کھلونا لے دیں وہ خوش ہو جائے گا یا وہ ٹافیوں سے راضی ہو جائے گا؟ اسے تو نوکری چاہیے، اسے جاب چاہیے، اسے ملازمت چاہیے. پھر جب وہ نوکری سے ریٹائر ہو جائے بڑھاپے میں، پھر آپ اسے کہیں جی اب آپ کو نوکری دیتے ہیں فوج میں یا پولیس میں، تو وہ کر پائے گا؟ وہ ٹریننگ کر سکے گا؟ وہ دوڑ لگا سکے گا؟ وقت کے ساتھ ساتھ مقصد بھی بدل گیا. جب آپ انسان ریٹائر ہو رہا ہے اب اسے کھلونے کی ضرورت بھی نہیں، اسے نوکری اور ملازمت کی ضرورت بھی نہیں. پھر انسان کی زندگی کا اگلا زمانہ ہے وہ قبر ہے. تو میں نے اور آپ نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے؟ میرے جس بھائی کا انتقال ہوا ہے، جمعرات کو اس کا انتقال ہوا ہے، سوموار کو سارا دن وہ میرے ساتھ رہا ہے. میں لاہور میں کسی کام کی غرض سے گیا تھا تو ان کو میں ساتھ لے گیا. جب مجھے خبر ملی رات کو تو میں ایک محفل پہ تھا، تو میری عادت ہے پروگرام کے دوران میرا موبائل گاڑی میں ہوتا ہے. جب میں 12 بجے کے بعد میں جا کے میں نے موبائل کو دیکھا تو اس پہ کوئی 200 سے زیادہ کالیں تھیں گھر والوں کی. میں حیران ہو گیا. تو میں نے جب کال کی تو مجھے اس کی موت کی خبر آئی تو میرا تو جسم کانپنے لگ گیا کہ 24 سال 25 سال کا نوجوان کو موت کیسے آ گئی. یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ یہاں مر جاتے ہیں جوانی میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی کہاں، کسی کو اٹیک ہوا ہے مر گیا. پچھلے دنوں میں اخباروں میں کتنے ایسے دلہے تھے جو اسی رات مر گئے. ہمارے عثمان بزدار صاحب سی ایم صاحب خانوال میں یہ لودرا کے قریب ایک ولیمے پہ انہوں نے جانا تھا. رات کو اس نوجوان کی بارات آئی ہے، صبح ولیمے میں نوجوان اٹھا ہی نہیں ہے. جس گھر میں ولیمہ ہونا تھا اس گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے. یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے وہ اصل زندگی ہے، اس زندگی کی فکر کریں. جھوٹ کو چھوڑ دیں، رشوت کو چھوڑ دیں، لڑائیوں کو چھوڑ دیں، جھگڑے کو چھوڑ دیں، فسادات کو چھوڑ دیں. اپنی زندگیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے آئیں، حضور کی محبت لے کے آئیں. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. میری کافی لوگوں سے، میں آپ کو بتاؤں، کچھ دن پہلے میری عثمان بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی. میں سی ایم ہاؤس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ گزار کے آیا. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 1.5 گھنٹہ میں وہاں گزار کے آیا. وہاں میں نے کھانا کھایا، چائے پی. تو یہ عثمان بزدار صاحب کے لفظ تھے اور یہ چیزیں میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. انہوں نے کہا زندگی تو آپ لوگوں کی ہے، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بات کر سکیں. یہ بس لوگوں کے سامنے ایک دھوکہ ہے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے یہ گاڑیاں ہیں، یہ محل ہیں، یہ بنگلے ہیں، یہ صوفے ہیں، یہ عرائشیں. حقیقت میں ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. بس سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے اور حضور کی محبت میں ہے. اس سے آگے کوئی بات نہیں. اپنی زندگیاں جو گزر گئیں میرے بھائیوں گزر گئیں، باقی زندگیوں کو حضور کی محبت میں لائیں. آپ 1 مہینہ حضور کی محبت میں گزار کے دیکھیں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم اس مہینے میں کوئی حضور کی سنت نہیں چھوڑیں گے. پھر 1 ماہ کے بعد مجھے آ کے بتائیں یہاں درس قرآن میں کہ میری بقیہ زندگی اور یہ 1 ماہ سکون کس زندگی میں نے پایا ہے. یقیناً یہی پنجے وقت پڑھے نمازاں تینوں لوگ کی آنکھ نمازی، جنگ کر کے تو گھر جت آئیوں تینوں لوگ کی آنکھ نغازی.
چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھیوں تینوں لوگ کی آکھن غازی قاضی تینوں لوگ کی آکھن قاضی بلے شاہ تو کچھ بھی نہیں کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی بلے شاہ تو کچھ بھی نہیں کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی۔ آج وقت ہے، انسان کو زندگی ملتی ہے وقت بدلنے کے لیے کہ جس انسان اور وقت ملتا ہے انسان کو زندگی بدلنے کے لیے، لیکن پھر زندگی نہیں ملتی کہ انسان وقت بدل سکے۔ آج وقت ہے، کوشش کریں۔ اور ایک بات، آخری بات، پھر میری گفتگو ختم ہے۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کافی عمروں کے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، 30 سال 25 سال کے نوجوان، 50 سال کے، 45 سال کے، 55 سال کے بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ ہم زندگی میں غور ضرور کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہوئے 55 سال گزارے ہیں یا 60 سال ہم نے گزارے ہیں۔ ان 60 سالوں میں ہم قرآن مجید ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ ویسے کتنی افسوس والی انسان کی زندگی ہوگی کہ وہ 60 سال تو دنیا میں گزار کے گیا، لیکن 60 سالوں میں اس نے ایک مرتبہ بھی پورا قرآن مجید نہیں پڑھا۔ اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ ایک لمحہ فکریہ تھا جو میں نے آپ کو دیا۔ قرآن مجید سے لگاؤ لگائیں۔ یہ گانا گانے والے لوگ، ٹھیک ہے، عریانی میں مبتلا رہنے والے لوگ، ویسے تو میں نے کئی لوگوں کی ایسی زندگیاں پڑھی، گانا گانے والے اور اداکاروں کی، گلوکاروں کی، غیر مسلم جو ہے وہ میں نے یہ پچھلے دنوں ایک غیر مسلم خاتون بھی مسلمان ہوئی ہیں جو بہت بڑی سنگر تھیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم اتنے پیسوں کی تم نے جو ہے وہ اتنے بہت زیادہ پیسے تم نے دیکھے، 15 سال کی عمر میں اس نے اتنے پیسے کمائے، شاید دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ 15 سال کی عمر میں انسان اتنا پیسہ کمائے گا، تو شہرت بھی تمہیں ملی تھی، پھر تم اسلام کی طرف کیوں راغب ہوئی ہو؟ کہا بس یہی تو وجہ ہے کہ میں نے پیسہ تو بہت کمایا، شہرت تو بہت کمائی، لیکن مجھے سکون کہیں سے نہیں ملا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ فیس بک پہ ایک مصر کے قاری کی قرآن مجید کی تلاوت سنی، تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں قرآن مجید کی تلاوت اس انداز میں کروں، تو انہوں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ایک آیت ہی اس بیچاری کو کہیں سے یاد ہوئی، یہ سوشل میڈیا پہ اس کی وہ تلاوت بھی اس کی وائرل ہوئی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا جب میں نے ایک آیت ایسے یاد کی نا کہ اس رنگ میں پڑھنے کے لیے، اس آواز میں پڑھنے کے لیے، تو پھر مجھے وہ سرور ملا جو مجھے زندگی کے گانوں میں وہ سرور نہیں ملا۔ میں نے کہا میں نے تو زندگی ضائع کر دی، سکون تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، جو میں کر رہی ہوں اس میں سکون تو نہیں ہے۔ اس نے سارے گانے وغیرہ چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دی، ایک آیت میں پوری نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سوری پوری جو آیت الکرسی ہے یہ تقریباً ایک آیت ہے، آیت کے ایک تھوڑے سے حصے نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ غیر مسلم نے ایک آیت پڑھی، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ میری امت، میری ملت کے اگر مسلمان جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھیں تو ہماری زندگی کیوں نہیں بدل سکتی؟ تو لمبی لمبی تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان نے اگر زندگی بدلنی ہو تو وہ ایک بات سے بدل لیتا ہے۔ میں بار دیگر کہہ رہا ہوں اور میں باوضو بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میری عمر تقریباً 30 سال تو میری عمر کو ہو رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے عزت، سکون جتنا قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ میں دیکھا ہے، میں نے دنیا کے کسی کاروبار اور کسی بزنس میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ یہ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے وہ زندگیاں لوگوں کی دیکھی ہیں جو بڑے بڑے تاجر ہیں یا بڑے بڑے آفیسر ہیں، اللہ کی قسم ہے اگر ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔